بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاضتوں اور طویل مجاہدوں کے بعد ایک مرتبہ ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مکتب فقر سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو انہیں کہا کہ اے جان بے قرار، اب گوشہ نشین ہو جا، شیخ یہ دل مضطرب کسی ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تیرا دل ہی قرار نہیں پکڑے گا تو پھر مخلوق خدا تجھ سے کس طرح فیضیاب ہوگی؟ حضرت نے جواب دیا ان کو۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نجات چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ نے تجھے تو نجات بخش دی، اب ان شکستہ حالوں کا خیال کر جو نجات کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں۔ قاضی ابو سعید نے فرمایا کہ پھر وہ نیک ساتھ آ پہنچی جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو سعید کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ رسم بیعت ادا ہونے کے بعد پیر و مرشد نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کھانا تو اس وقت بھی کھلایا تھا جب میں برج اعظمی میں مقیم تھا اور فاقہ کشی کی حالت میں کئی دن گزرے تھے، مگر یہ کھانا اس کھانے سے بہت مختلف تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت عطا کرتے ہوئے خرقہ ولایت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم وجہ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، پھر ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا اور پھر اس طرح ہوتے ہوئے یہ امانت مجھ تک پہنچی، اور اب میں یہ امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی حفاظت کرے اور تمہیں اپنے پیران طریقت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر رخ طاری ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ریاضتوں اور مجاہدوں کے دوران مجھ پر عجیب عجیب اسرار منکشف ہوتے تھے، پھر جب خرقہ ولایت پہنا تو دل و نظر کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس قدر تجلیات الہی کا ظہور ہوا کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات صحابہ کرام اہل بیت کو دی اور وہ پھر اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن جس وقت وہ اولیاء کرام کے پاس تھی جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر صحابہ کرام جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ کے پاس، تب ان تعلیمات اور ان تمام خرقہ ولایت جو کچھ بھی تھے ان کا ایک جلالی مقام تھا، لیکن آج کل ہم دین سے بہت زیادہ بھٹک چکے ہیں۔ اگر ہم واپس دین کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالی اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں تو انشاءاللہ ہمیں وہ مقام تو نہیں لیکن اس مقام پانے والوں کے غلاموں کی جگہ تو مل جائے گی۔ قیامت کے دن اولیاء کرام کا ایک خاص گروہ ہوگا، اللہ پاک ہمیں وہ گروہ عطا فرمائے اور وہ نجات والا گروہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔